کو اجر جزیل مرحمت مومنات ماشاءاللہ شارٹ نوٹس میں بہت لوگ آ گئے. اللہ سب کو سلامت بھی رکھے اور سب کے مرحومین کی مغفرت ہو. آج کی مجلس کا عنوان سخن ہے عظمت عزاداری نمبر 2. اس دن وعدہ کیا تھا کہ پورا عشرہ مکمل کریں تو سورہ النجم کی 5 آیتیں پڑھی تھی جن میں اللہ نے بکا کا ذکر فرمایا. پھر بکا کے بارے میں اور بھی آیات پڑھی گئی اور یہ بھی عرض کیا گیا کہ بکا کا ذکر پورے قرآن میں 5 مرتبہ. گویا بکا بھی پنجتنی ہے. نعرہ حیدری. آج میں دوسرا نقطہ بھی عرض کر دوں ذرا اور اس لیے کہ ٹاپک شروع ہو. ایک ضمنی نقطہ اور سن لیجئے. یہ جو یا حسین ہم کہتے ہیں نا، یا حسین، یا علی، یا حسین، یہ ہم کہتے ہیں، یا اللہ، یا رسول اللہ. یہ جو یا ہے یہ حرف ندا. کال کرنے کے لیے کچھ پارٹیکلز ہوتے ہیں عربک میں، اور عجیب منظر فکر ہے کہ ٹوٹل پارٹیکلز، ٹوٹل ادوات ندا. حجت الاسلام والمسلمین مولانا الحاج سید علی حیدر عبدی صاحب کی تشریف فرمائے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. الہی آمین. تو جو ادوات ندا، میں اس کو ذرا اور سمپل بنا دوں، حروف ندا. ادوات کی جمع ادوات الف کے ساتھ. حروف ندا کل ٹوٹل حروف ندا 5. یہ بھی عجیب 5 ہی، وہ بکا کا ذکر بھی 5 اور حروف ندا بھی پنجتنی. نعرہ حیدری. نعرہ سلوان. یا ایا حیا اے حمزہ مسلم. چھٹا کوئی حرف ندا نہیں. تو گویا جو پکارنا ہے وہ بھی پنجتنی ہے. پکار کا ذریعہ بھی پنجتنی. جیسا کہ خود لفظ امن بھی پورے قرآن میں 5 ہی مرتبہ ہے. یہ جو آج دہشت گردی شروع ہوئی ہے، امن ملک پاکستان ہوگا، پنجتن کی وجہ سے ہوگا. وہی مرکز امن. اب آئیے آج کی تقریر کا آغاز کر رہے ہیں. مختصر ہوگی مگر انشاءاللہ جیسے شوق و ذوق سے آپ سماعت و نظارت فرماتے ہیں، اللہ کریم آپ کو اجر دے. آپ نے پورے عشرے کا اسٹینڈرڈ اتنا عالی بنا دیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اسٹینڈرڈ بھی عالی بنائے. اور یہ تو ٹاپک ایسا ہے عظمت عزاداری جس کو زبردست طریقے سے پیش کرنا ہے. اب میں نے آج قرآن مجید میں جب آیات دیکھی شعائر کی، شعائر جمع ہے شعیرہ، یاد رکھیں سارے. شعیرہ کی جمع ہے شعائر. سنگولر استعمال ہوا ہی نہیں، پلورل ہی استعمال ہوا ہے. اور ٹوٹل 4 مرتبہ شعائر کا لفظ ہے قرآن میں. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب ان الصفا والمروة من شعائر اللہ والبدن جعلها لكم
من شعائر اللہ لکم فیہا خیر لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدیہ ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا. یہ ساری آیتیں اب یہ جو آج کل یزیدیت پاکستان میں کھل کر سامنے آ گئی، مولوی ڈٹ کے یزید کی تعریف کر رہے ہیں اور خود کو یزیدی بتا رہے ہیں، اور یہ صدقہ ہے عزاداری حسین کا، صدقہ ماتم حسین کا، مجلس حسین کا. آقا امام خمینی نے فرمایا تھا کہ میں سلام کرتا ہوں، میں بوسہ دیتا ہوں ہاتھوں پر جو ماتم حسین میں اٹھتے ہیں، اور میں سلام کرتا ہوں ان سینوں پر جن پر یہ ہاتھ لگتے ہیں. خدا کی قسم یہ ہاتھ ان سینوں پہ نہیں لگتے بلکہ یزیدیت کے منہ پر تماچا بن کے لگتے ہیں. اس سال کا محرم عزاداری کا تماچا ایسا لگا ہے چھپے ہوئے یزیدی ان کے سامنے آ گئے. نعرہ حیدری، یزیدیت مرداباد ہے ہماری دست کا کربلا کا سیدھا راستہ کربلا لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. ابرال محمد بلند صلوات. تو آپ حضرات و خواتین اپنے اذہان عالیہ میں یہ چیز ذرا محفوظ فرما لیں. عظمت عزاداری کا ٹاپک ہے. آج کا ہی نکتہ یہی ہے کہ اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی عزاداری کی کہ چھپے ہوئے یزیدیوں کو عزاداری نے نکال کے باہر پھینک دیا. آج تک انہوں نے نقابیں ڈالی ہوئی تھی نا، آج نقابیں اتر گئی. کھل کے اب یزید کو رحمت اللہ علیہ بھی لکھ رہے ہیں، رضی اللہ عنہ بھی لکھ رہے ہیں، سیدنا بھی کہہ رہے ہیں، استغفر اللہ، مفتی بڑے بڑے سیدنا بھی کہہ رہے ہیں، امیر المومنین بھی کہہ رہے ہیں. تو ایک بات تو طے ہو گئی نا، آپ بالکل نہ گھبرائیے گا. یہ جو 1442 ہجری کا عشرہ ہے ختم ہوا، ایک مسئلہ حل ہو گیا، اور وہ یہ 2020 میں ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا کہ آئندہ دنیا مغرب و مشرق کو یہ کہنے کا حق تو ہوگا نا کہ ہمیں اسٹینڈرڈ مل گیا مسلمانوں کے، رضی اللہ کا بھی، امیر المومنین کا بھی، سیدنا کا بھی، رحمت اللہ علیہم کا. تو یہ آپ دیکھیے، ہم الحمدللہ اصحاب کا احترام لزوماً کرتے ہیں، لزوماً، کسی سے ڈر کے نہیں. ہم رسول کے صحابی سمجھ کر ان کا احترام کرتے ہیں. ازواج کا احترام امہات المؤمنین کے طور پر کرتے ہیں. یہ تو بات ہی ختم ہو گئی. کوئی شیعہ نہ کسی صحابی کو گالی دیتا ہے، نعوذ باللہ، اور زوجہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں کوئی زبان جل جائے جو ایسی حرکت کرے. ہمارے مذہب میں تو شیعہ مذہب میں گالی ہے ہی نہیں. ہم تو یزید پر بھی لعنت کرتے ہیں، گالی نہیں دیتے. گالی تو ہمارے مذہب میں ہے نہیں. تو یہ تو بات طے ہو گئی. یہ تو ایک بہانہ تھا جو زبردستی ہمیں بدنام کرنے کے لیے کہ ماتم رک جائے، مجلس رک جائے، محدود کر دو، ان کے اسپیکر بند کر دو، ان کی مجلسوں پہ پابندی لگا دو، ان کے روٹس پہ پابندی لگا دو. کرونا وائرس اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کرے اور انسانیت اس سے نجات حاصل کرے. کرونا وائرس کی وجہ سے جو عزاداری تھوڑی سی محدود ہوئی، اس کا ایک فائدہ عزاداری کو یہ ہو گیا، پہلے لاکھوں جگہ عزاداری ہوتی تھی، اب کروڑوں جگہ حسین حسین ہو.
عظمت عزاداری میں آپ یہ نقطہ آج سمجھ لیں، انشاءاللہ کام آئے گا آپ کو، کہ 4 مرتبہ پورے قرآن میں شعائر کا ذکر ہے۔ شعیرہ کی جمع ہے۔ شعیرہ بیسیکلی کہا جاتا ہے سمبل کو، علامت کو۔ آیت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ شعیرہ دراصل شعور سے ہے، جو شے شعور کے ذریعے اللہ کی شناخت کرائے وہ ہے شعائر اللہ میں۔ کوئی سمجھ میں آ رہی بات؟ شعور، سینس کے ذریعے اس کو دیکھ کر بندہ اللہ کو پہچانے، وہ ہے شاعر اللہ میں۔ شعیرہ وہ چیز ہوئی کہ جو سمبل ہو اللہ کی شناخت کا، اللہ کی معرفت کا۔ اب قرآن نے کون کون سے شاعر بتائے؟ پہلے تو قرآن نے حکم دیا، اے ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ، شعائر اللہ کی بے عزتی نہ کرنا، انسلٹ نہ کرنا، بے توقیری نہ کرنا، حرمت کو پامال نہ کرنا۔ ولا الشہر الحرام، جو حرام مہینے ہیں 4 محترم مہینے، ان کی بھی بے توقیری نہ کرنا۔ ولا الہدیہ ولا القلائد، اور یہ جو ہدی کہتے ہیں قربانی، سیکریفائس، جو آپ دمبا لے کے جاتے ہیں، دمبا جو قربانی کے لیے جا رہا ہے، اس کی بھی توہین نہ کرنا۔ ولا القلائد، اور ان جانوروں کی بھی توہین نہ کرنا جن کے پٹے باندھے ہوتے ہیں، نشانی کے طور پر نہیں باندھ دیتے، پٹے کی قربانی کا ہے، ان کی بھی توہین، بے توقیری نہ کرنا۔ ولا آمین البیت الحرام، یہ بھی عجیب، ذرا گن لیجیے۔ بے توقیری نہ کرنا شاعر اللہ کی، نمبر 1۔ بے توقیری نہ کرنا شہر حرام کی، نمبر 2۔ بے عزتی نہ کرنا ہدی کی یعنی قربانی کی، بے عزتی نہ کرنا القلائد کی، 4۔ اور بے عزتی بے توقیری نہ کرنا حج کا، بیت اللہ کا ارادہ کرنے والوں کی بے توقیری نہ کرنا۔ یہ بھی 5 ہے، دیکھیے یہ بھی 5 تنی ہے جن کے احترام کا حکم ہے، یہ بھی 5 تنی ہے۔ عجیب اتفاق ہے 4 دفعہ شاعر کا لفظ، شاعر اللہ 4 مرتبہ آیا ہے، یہ تو ایک ہو گیا۔ دوسرا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں شعائر اللہ میں سے ہیں۔ کیوں؟ ان پہاڑیوں کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ کیا اللہ ان پہاڑیوں پہ بیٹھا ہے؟ اللہ تو کہیں موجود نہیں کہ ایسے کہا جائے یہاں ہے اور یہاں نہیں، ہر جگہ موجود ہے، وہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ تو صفا و مروہ کی اصل توقیر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس صفا اور مروہ پر لینڈنگ ہوئی تھی آدم و حوا کی۔ توجہ رہے، صفا کو صفا کہتے اس لیے ہے کہ صفی اللہ وہاں اترے، مروہ کو مروہ کہتے اس لیے ہے کہ پہلی مرأہ، پہلی خاتون وہاں اتری۔ یہ ایک توقیر کا سبب، اور دوسرا تلاش آپ کے لیے بی بی ہاجرہ اس کے درمیان سعی کرتی رہی۔ حضور سے لے کے قیامت تک سب سے کہا کہ اس میں سعی کرتے رہو، فٹ سٹیپ نبی کے نہیں، فٹ سٹیپ ہے نبی کی زوجہ کے۔ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں آپ؟ یہ فٹ سٹیپس نبی کی زوجہ کے ہیں۔ نبیوں پہ بھی واجب ہے، اماموں پہ بھی واجب ہے۔ اس وقت تک حج مکمل نہیں ہوتا جب تک بی بی ہاجرہ کی تعصی نہ کریں۔ جہاں سے چلی تھی وہاں سے چلیں، جہاں سے دوڑی تھی وہاں سے دوڑیں۔ پتہ چلا کہ اللہ پہچانا جا رہا ہے آدم و حوا کی لینڈنگ کی جگہ تھے۔
جگہ سے، اور اللہ پہچانا جا رہا ہے ایک نبی کے فٹ سٹیپس پر عمل کرنے سے۔ اب میں یہ نہ سمجھا کہ اللہ صفا و مروہ سے پہچانا جائے تو وہ شاعر اللہ میں ہے، اور اللہ جنم گاہ علی سے پہچانا جائے تو وہ شاعر اللہ میں کیسے نہیں؟ چھٹا جاگ کے بیٹھو نا، تسبیح بعد میں۔ تسبیح پڑھ۔ نبیوں نے پکارا، سب مل کے بولو، منکر کی تباہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتے رہے جیتے رہے، تیری قبر کے اندر، سبحان اللہ۔ رائے حیدری، صفا اور مروہ دو پہاڑیاں شاعر اللہ میں سے ہے، ان دونوں کا احترام واجب ہے قرآن کی نظر میں۔ آپ بے توقیری نہیں کر سکتے، آپ انسلٹ نہیں کر سکتے پہاڑی کی، کچھ سمجھے ذرا، پہاڑی کی انسلٹ حرام ہے کیونکہ منسوب ہے نبی سے۔ ذرا سمجھے، اگر پہاڑی کی توہین حرام ہے جو منسوب ہو آدم سے یا زوجہ ابراہیم سے، ان ہستیوں کی بے توقیری کیسے جائز ہوگی جو محمد سے منسوب ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عظمت ہے عظمت، ٹھیک ہے نا؟ یہ دوسری جگہ آ گئی۔ تیسری جگہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو قربانی ہے، یہ قربانی تمہارے لیے شعائر اللہ میں سے ہے۔ ذرا غور کریں، قربانی ہے، ذبح ہو رہی ہے، گوشت آپ کھا رہے ہیں، بن رہی ہے شاعر اللہ میں سے، کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو پتہ چلا کہ یہ بکروں کا ذبح کرنا، دموں کا ذبح کرنا، خواہ وہ بشکل قربانی ہو یا بشکل نیاز ہو، اللہ ہی کی تو شناخت کرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ کی شناخت ہو۔ آپ نہیں کہتے نظر اللہ نیاز حسین، یہ نظر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیووشن اللہ کے لیے ہے، اللہ کی پہچان ہو رہی ہے نیاز حسین سے۔ اللہ اکبر، اللہ، کچھ ملاحظہ کیا آپ نے؟ یہ ذرا غور کریں آپ، شاعر کا لفظ پورے قرآن میں 4 مرتبہ۔ ابھی جب میں نتیجہ دوں گا آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسے یہ کوئی ایکسیڈنٹل بک نہیں ہے کہ بائی چانس ایسے ہو گیا، ایسے نہیں ہے، یہ پری پلاننگ ہے، پری پلانڈ ہے، یہ کتاب الہی پری پلانڈ ہے، کوئی حادثاتی بھیجنے والا نہیں، حادثاتی سننے والا نہیں، حادثاتی لانے والا نہیں، حادثاتی لکھنے والا نہیں، یہ پری پلانڈ کتاب ہے۔ 4 مرتبہ، اچھا ایک مرتبہ اور سن لیجیے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ جو عبادت ہے، عبادت کے بارے میں کہا، روزے کے بارے میں بھی کہا، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، شاید تم متقی بن جاؤ، لعلہ کا مطلب ہوتا ہے شاید متقی بن جاؤ۔ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے کہ اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، عدل کرتے رہو، یہ تقوی کے قریب ہے، عبادت قریب تقوی ہے، عدل قریب تقوی ہے، روزہ شاید متقی بنا دے، تو یہ اصل میں تقوی ہے کیا؟ تقوی خود تو پتہ چلے، وَمَن يُعَظِّمْ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بندہ شاعر اللہ کی تعظیم کرے وہ دل کا متقی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ آئی؟ یہ 4 مرتبہ قرآن میں شعائر اللہ کا لفظ آیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ دمبے کا احترام کرنا ہے،
اونٹ کا احترام کرنا ہے، جو بھی قربانی ہے اس کا احترام کرنا ہے، یہ ہم پر واجب ہے، ہم پہ لازم ہے۔ ہم پہ لازم ہے شہر حرام کا، الشہر الحرم کا، الاشہر الحرم کا احترام کرنا، وہ ہم پر واجب ہے۔ قربانی پٹے والی ہو، لکھی ہوئی ہو، نشانی والی یا بغیر نشانی کی، احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور احترام کرنا حاجیوں کا، آمین البیت الحرام، جو ارادہ کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، جن کا ارادہ ہے حج پہ جانے کا، جن کا ارادہ ہے، آمین کہتے ہیں ارادہ کرنے والے، یہ وہ آمین الگ ہے، جو الہی آمین والی الگ ہے، یہ آمین میم پر شد ہے۔ قاصدین، جو قصد کرنے والے ہوں اللہ کے گھر کا، ان کی بے عزتی نہ کرنا۔ تو بھیا جب ارادہ کرنے والوں کی بے عزتی حرام ہے تو کسی امام سے احرام حج کھلوا لینا کیسے جائز ہو جائے گا؟ ماسٹر جی ہے بلا آمین البیت۔ ماشاءاللہ منزل بہت قریب ہو رہی ہے اور ہم کسی نتیجے تک پہنچ رہے ہیں۔ احترام کرنا ہے صفا کا، احترام کرنا ہے مروہ کا۔ ہمیں نہ کہنا کہ ہم ازواج نبی کا احترام نہیں کرتے۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ زوج نبی اتنی اہم ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنے بیٹے کے لیے تلاش آب میں دوڑے تو محمد مصطفیٰ کو بھی حکم ہے وہیں سے دوڑو۔ کوئی سمجھے ہیں یا نہیں؟ آپ کیا ازواج کیا ہم سے سنیں، ازواج نبی کس درجے کی مالک ہیں۔ البتہ شیعہ سنی صاحب نے ایک بات لکھی کہ ہر نبی کی زوجہ اس منزل پہ نہیں پہنچی۔ صرف یہ کیوں پہنچی؟ اس لیے کہ جو حد نبی ملک شام جاتے ہوئے معین کر کے گئے تھے کہ بی بی صفا سے ادھر نہیں جانا، مروہ سے ادھر نہیں جانا، بی بی اسی کے درمیان چکر کاٹتی رہی، حد کراس نہیں کی۔ جو نبی کی زوجہ نبی کی معین کردہ حد کو کراس نہ کرے، ساری امت پہ واجب ہے اس کے فٹ سٹیپ پہ چلتے رہے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ عظمت عزاداری نمبر 2 میں بہت سارے مسائل ابتدائی میں حل ہو گئے۔ کل انشاءاللہ نمبر 3 چلے گا اور ہم کسی منزل تک پہنچے۔ صفا کی پہاڑی یہ ٹچ کرتے ہیں آپ ماسٹر جی، اللہ آپ کو لے جائے۔ ہمارے حاجی ملک امیر محمد خان تو گئے ہیں اور حاجی مختار بھی گئے ہیں جی الحمدللہ، اور حاجی راجہ حسن رضا بھی گئے، حاجی نذیر بھی گئے ہیں، اور کون کون گئے ہیں؟ نہیں میں تو خیر میں تو الحاج ہوں قبلہ، وہ بھی الحاج ہیں، الحاج مولانا علی حیدر عابدی صاحب قبلہ ہے ماشاءاللہ۔ تو جو بھی گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں گئے اللہ ان کو لے جائے اور وہ دیکھیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں تو ٹی وی پہ تو دیکھا ہوگا نا کہ لوگ ٹچ کرتے ہیں پاؤں سے، ٹچ کرتے ہیں پاؤں سے، ٹچ کرتے ہیں کہ اس پہاڑی پہ پتھر پہ قدم لگ جائے۔ تو میں آج تک یہ نہ سمجھ سکا صفا کی پہاڑی کو ٹچ کرنا جائز ہے اور ہاتھ کے ذریعے تبرکات حسین کو ٹچ کرنا حرام ہے؟ ذرا سمجھے نا، خدا را سمجھے تو صحیح۔ وہاں اس لیے ٹچ، بسم اللہ، وہاں پاؤں سے اس لیے ٹچ کر رہے ہیں کہ بی بی کے پاؤں لگے، اور ہم لبوں سے اس لیے ٹچ کرتے ہیں کہ حسین کے گہوارے پہ رسول کے لب لگے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
تو نسبتوں کا احترام ہوا یا نہ ہوا؟ شاعر اللہ تو بتا رہا ہے نسبتوں کا احترام ہے، نسبت کا احترام ہے۔ دیکھیے فیصل آباد سے ایک زمانے میں جب لال پور تھا، اس زمانے سے کپڑا جاتا تھا خانہ کعبہ کے اوپر، جو غلاف بنتا تھا بن کے بھی وہیں سے جاتا۔ وہ درزی میں نے دیکھا ہوا ہے، وہ درزی اب تو نہیں پتا اس کا بیٹا ہے کون ہے، وہ اصل درزی میں نے دیکھا ہوا جو بنا کے بھیجتا تھا، تو اس کو وہ آدھا غلاف واپس کر دیتے تھے، وہ سارا سال بیچتا رہتا تھا تھوڑا تھوڑا۔ جی ہاں، ظاہر ہر ایک کا بزنس ہے، ہر ایک بزنس چلا رہا ہے۔ تو وہ کپڑا تو فیصل آباد، کیونکہ کاٹن ملز ہیں وہاں پر بہت ساری، تو فیصل آباد کی کاٹن مل کا کپڑا ہوتا ہے۔ یہاں جو کپڑا ہے فیصل آباد میں اسے کوئی بھی نہیں چومتا، جو بیت سے منسوب ہو جائے اسے کوئی بھی نہیں چھوڑتا، سبھی چومتے ہیں۔ تو پتہ چلا جو بیت سے کپڑا منسوب ہو جائے وہ چومنے کے قابل ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات، جو اہل بیت سے تبرکات منسوب ہو جائیں ویسے ہی متبرک ہے جیسے غلاف کعبہ متبرک۔ اچھا، ہمارا جو ہم کپڑے پہن لے کالے تو ہم پر اعتراض ہے، ہم بے اعتراض ہیں، کالے کپڑے پہن رہے ہیں۔ ابھی ایک حضرت صاحب ہیں، ابھی جو یزیدی حضرت اب سامنے آئے ہیں، ابھی وہ حضرت صاحب نے کہا کہ سائیں کالا کپڑا حرام ہے اور خود کالی ابا پہنے بیٹھے۔ ان کو کون سمجھائے؟ کالی کملی والے نے کہا کالا کپڑا نہ پہنے، عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے؟ اس طرح مذہب نہیں بدلا کرتے جیسے یہ لوگ بدل رہے ہیں۔ جی ہاں، غلاف کعبہ بتا تو چکا ہوں، وہی تو عرض کیا ہے، غلاف کعبہ خود کالا۔ اگر کالا کپڑا بدعت ہوتا بھائی تو اللہ بیت اللہ میں تو بدعت نہ کرواتا نا، اس کا کوئی غلاف پرپل کر دیتا، اس کا ریڈ کر دیتا، گرین کر دیتا، سارا سال وہ کالا کپڑا ہی پہنتا۔ ہم غریب 2 مہینے پہن لیں تو ہم پہ اعتراض ہے، اللہ کا گھر سارا سال سیاہ لباس پہنے رہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ چلیے کوئی بات نہیں، اس کو چھوڑ دیں، ایسی باتیں نہ کریں، یہ باتیں انڈیویجول ہے، کوئی بیچارہ جاہل ہوگا، ان پڑھ ہوگا بیچارہ، الگ شریعت کی پابندی کرنی چاہیے، شریعت کو فالو کرے۔ جہاں شریعت، دیکھیے احرام میں شریعت کہتی ہے سفید پہنو، ہم کبھی کالا نہیں پہنے۔ عزا میں شریعت کہتی ہے کالا پہنو، ہم کبھی فاخرہ نہیں پہنیں گے۔ ہم شریعت کے غلام ہیں، طبیعت کے نہیں۔ ہاں چٹھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتے رہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ اپنے آخری مرحلے میں تقریر آج کی آ رہی ہے، معذرت بھی چاہتے ہیں ذرا دیر ہو گئی آج، جو خاص طور پہ ہمارے ناظرین و ناظرات ہیں ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ اللہ ماسٹر نیاز احمد صاحب کو سلامت رکھے، بہت خوبصورت آج پڑھا۔ انشاءاللہ کل ابتدا سے تقریر آئے گی، آغا مختار نے بھی بہت خوبصورت، جی انشاءاللہ فکر لیں 8:30 بیٹھ جاؤں گا، آج کی معافی دے دیں، انشاءاللہ کل 8:30 پورے جیسے خبر صاحب نے اعلان کیا۔ آج کی تو ٹیکنیکلی مجبوری تھی، اور میسم زیدی کے بھی شکر گزار ہیں، انہوں نے ہمت کی، اور ماشاءاللہ آغا نے بھی بہت رک کے یاسین پڑھی ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اسی طریقے سے اللہ سب کو یاسین پڑھنے کی ڈیلی توفیق عطا فرمائے۔ بس تقریر تمام ہو رہی ہے، کل باقی حصہ آئے گا انشاءاللہ، اور ٹھیک 8:30 پہلے سب کچھ پہلے کر لیں گے، دعائے کمیل وغیرہ سب کچھ پہلے کر لیں گے انشاءاللہ۔ 8 بجے مجھے شروع، 8:30 میں بیٹھ جاؤں، پہلے پڑھ لیں گے نا، وہی تو کہہ رہا ہوں۔ چٹھا جان بوجھ کے یہ پتہ نہیں ہے، لڑانا چاہتا ہے میرے خیال۔ جی ہاں، تسبیح چھوڑو، تسبیح کا ٹائم نہیں ہے یہ تسبیح اس وقت نعرے ہیں، اس وقت تسبیح نعرے ہیں، تسبیح بعد میں گھر جا کے پڑھ لینا۔ چلیے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔
میں شکر گزار ہوں بہن عابدہ حسین کا، میاں محمد حسین کا، ان کے دونوں فرزندان کا، اللہ انہیں سلامت رکھے. انہوں نے بہترین مجلس اسپانسر کی ہے، خلیفہ نفیس الحسن صاحب نے ارینج کیا ہے تبرک کا بھی ماشاءاللہ. اور بہترین یعنی ان کی طرف سے میاں فیملی کی طرف سے آج میاں صفدر بھی آ گئے ہیں، کیونکہ میاں فیملی کی طرف سے ہے تو میاں صاحب بھی آ گئے. اللہ تعالیٰ ملک صاحب کو بھی صحت دے، ملک امیر محمد خان صاحب کو بھی، اسی طریقے سے ہمارے معراج بھائی کو بھی اللہ صحت عطا فرمائے، ماسٹر نیاز احمد صاحب کی بھاوج کو بھی اللہ صحت کلی دے، آغا مختار کو بھی، آغا اصغر کو بھی، آغا خاور کو بھی، اظہر زہری صاحب کو بھی، راجہ شہزاد حسن کو بھی، پروفیسر راجہ حسن رضا کو بھی، سندس کنول چٹھا کو بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے جعفری فیملیز، جو دونوں جعفری فیملیز ہیں، بھائی مرتضیٰ جعفری کی جو فیملی ہے اور بھائی مشرف جعفری کی فیملی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندہ و سلامت رکھے اور ان کے مرحومین کی، آپ سب کے مرحومین کی مغفرت ہو. علی احمد رضوی کی جو فیملی ہے ان کی بھی اللہ تعالیٰ زندگی دراز کرے، اور میسم زیدی کی فیملی کی بھی، اور ان کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو. ملک محمد نواز صاحب سندرال سے تشریف رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، میرے مرحومین کی بھی مغفرت ہو، حاجی نذیر کے بھی، حاجی رزاق کے بھی جو مرحومین ہیں ان کی بھی مغفرت ہو، اور ہمارے محمد اقبال کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو، اور محمد اقبال کو اللہ اجر و جزا دے. قبلہ مولانا الحاج علی حیدر عابدی صاحب کے والدین شریفین کو، بہنوئی کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور کوئی رہ تو نہیں گیا دعا سے؟ ماسٹر کا ہو گیا، ان کا بھی ہو گیا، پیچھے تو کوئی نہیں رہ گیا. خلیفہ صاحب کا ہو گیا پہلے کا، خلیفہ نفیس الحسن صاحب کا تو پہلے نام لیا. آپ اس وقت ذرا تسبیح پڑھ رہے تھے نا، تسبیح ذرا چھوڑیں تھوڑا سا. چلیے اب سبب کریں گفتگو. اللہ تعالیٰ ناظرین و ناظرات کو بھی اجر و جزا دے. جس طرح آپ نے عزت بخشی ہے اللہ اسی طرح آپ کو عزت دے. میرے دوست، میرے عزیز، میرے شاگرد پوچھ رہے ہیں مجھ سے نجف سے، کم سے، کہ یہ ہزاروں کا مجمع کہاں سے آتا ہے جو نعرے لگا رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اب تو لاکھوں میں ہو گیا ہے، 1.5 پونے 2 لاکھ لوگ یہ مجلس لائیو دیکھتے ہیں. 1.5 سے پونے 2 لاکھ. ڈبل میں پیسے دے رہا ہوں، ڈبل مجھے پیسے دینے پڑ رہے ہیں، کیونکہ ایک سرور جواب دے گیا. 1.25 لاکھ کا ایک سرور ہوتا ہے، وہ جواب دے گیا. اب 2 سرور کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اسی کو 5-10 لاکھ پہ لے جائے گا. بہت بہت شکریہ، مہربانی. حسن رضا بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی زندگی دراز کرے. اور پیچھے کوئی اور تو نہیں ہے؟ علی احمد صاحب کا ہو گیا. چلیے حسن کا ہو گیا نا ابھی. حسن چٹھا کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ اس کو بھی لائق نیک بنائے. ماشاءاللہ بہت خوب آپ نے پذیرائی فرمائی. بس تقریباً تقریر ہو گئی ہے، زیادہ طویل زحمت نہیں دینی ہے کیونکہ اسکول بھی کھل گئے. میں سمب کروں گفتگو اور آپ سے اجازت لوں. ماسٹر جی میں نے کہا تھا کتنی مرتبہ شاعر کا لفظ؟ 4 مرتبہ. عجیب بات یہ، شاعر جن سے اللہ پہچانا جاتا ہے. کل انشاءاللہ اور ڈیٹیل آئے گی. ایک ناقۃ اللہ وسقیاہ فکذبوا فعقروها. مجھے آپ یہ بتائیے یہ ناقۃ اللہ کو ناقۃ اللہ کیوں کہا؟ اللہ کوئی بیٹھتا ہے کسی پر بیٹھا ہے اللہ؟ کسی ناقہ پہ کوئی اونٹ ہو اللہ کا؟ تو یہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ وہ ناقہ مظلوم ہے. اگر ناقہ مظلوم ہو تو ناقۃ اللہ کہلائے تو آپ کو اعتراض نہیں. حسین سار اللہ کا ہے تو اعتراض کر رہے ہیں. حسین سار اللہ کہہ رہا ہوں، سار اللہ جس کا بدلہ اللہ لیتا. اس کی ڈیٹیل میں کل بیان کروں گا. تو گویا عظمت عزاداری کا عنوان بڑے دریچے کھول رہا ہے. کوہاٹ میں ہمارے ایک برادر مومن شہید کر دیے گئے ہیں، سپاہی صحابہ نے کیا ہے، سپاہی یزید نے، اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے. اور اسی طریقے سے پارا چنار میں بھی بم مارا گیا ہے. وہی مقتل بنانے کی سبیل ہو رہی ہے. یہی جو یزیدی مولوی وقت کے جو
قاضی شرح ہیں، یہ ہیٹریٹ کریٹ کر رہے ہیں، مگر انشاءاللہ شیعان علی نہ کبھی وائلنس پہلے کیا ہے نہ پھر کریں گے، مظلومیت کی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کے حکم سے جیسے پہلے ان کو بھگایا ہے پاکستان سے ان کو بھگا دیں گے بشرط زندگی۔ تو یہ شاعر اللہ ہے، 4 مرتبہ ذکر ہے قرآن میں، اور عجیب بات یہ ہے شاعر اللہ کا جتنا احترام ہم کرتے ہیں، ہم اتنا شاید کوئی بھی نہیں کرتا، کرتے سارے ہیں مگر اتنا نہیں۔ تو ہم ہیں شیعہ، لفظ شیعہ بھی پورے قرآن میں 4 ہی مرتبہ۔ اللہ اکبر، اللہ اور جنہوں نے شاعر اللہ کی بے توقیری کی، جنہوں نے انسلٹ کی شاعر اللہ کی، ان کا انتقام جو لیا ہے وہ امیر مختار نے لیا ہے، اور پورے قرآن میں لفظ انتقام بھی 4 ہی مرتبہ ہے۔ اور آج گھر جا کے قصاص بھی گن لینا، بدلہ۔ اور ایک بات کہوں گا 5ویں، اور بس یہاں تقریر آج ختم۔ پورے قرآن میں لفظ محمد بھی 4 ہی مرتبہ ہے۔ اور آج کے مصائب میں 4 جملے پڑھوں گا، صرف 4 جملے۔ پہلا جملہ آج کے مصائب میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ 86 مستورات اور 64 بچے یہ کربلا سے چلے۔ 59 بچے کربلا اور کوفہ کے درمیان پشت ہائے ناکہ سے گر کر مر گئے۔ راوی نے جب نقشہ کھینچا کہ ماؤں کے ہاتھ تو پس گردن تھے، مائیں تو پکڑ نہیں سکتی تھیں، چھوٹے چھوٹے بچوں نے ماؤں کو پکڑا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک تو بچے یوں پکڑے رہتے، جیسے توان ختم ہوتی بچے کہتے اماں میں گر رہا ہوں، مائیں کہتی اللہ کے حوالے۔ اللہ اکبر۔ راوی نے لکھا کہ اس راستے میں جب بھی کوئی بچہ گرتا تو ایک سیاہ برقعے والی بی بی آتی، وہ بچے کو اٹھاتی اور محلے والوں کے، بستی والوں کے سپرد کر دیتی، قریہ والوں کے۔ مگر جب حسین کی یتیمہ گری تو اس نے کسی کے سپرد نہیں کیا، اپنے زانوں پہ بچی کا سر رکھا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا جملہ 36 شہروں سے یہ قافلہ گزرا۔ ایک میرے دوست ہیں حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ ابراہیم حلبی، یہ نابینا ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے، بالکل بلائنڈ ہو گئے۔ لندن تک بیچارے گئے، ان کی آنکھیں واپس نہ آئیں۔ انہوں نے یہ خواب مجھے خود سنایا ہے، اس وقت بھی زندہ ہیں، حیات ہیں۔ انہوں نے اصل میں مجھے ایک کتاب دی جس میں یہ 36 شہروں، 36 قریہ جات کے نام لکھے تھے اور وہاں کے واقعات لکھے تھے، اور وہ لکھائی تھی قلم کی چھوٹی چھوٹی۔ میں نے کہا شیخ یہ پڑھ لیتے ہو؟ کہنے لگے میں نابینا ہو گیا تھا تو مجھے خواب میں رسول ملے، انہوں نے کہا تمہارے شہر میں میرے جگر کے ٹکڑے کا قطرہ خون پڑا ہے، تم اس سے شفا کیوں نہیں لیتے؟
تو میں نے وہ امام حسین کا جو خون والا پتھر تھا اس پر اپنی دائیں آنکھ لگائی تو روشن ہو گئی، بائیں لگائی تو روشن ہو گئی۔ انہوں نے لکھا ہے 36 شہروں سے یہ قافلہ گزرا، 4 شہر ہے اہل کتاب کے، 32 شہر ہے مسلمانوں کے۔ برداشت کرو تو کہوں 32 شہروں میں نہ سادات کو پانی ملا، نہ کسی نے کھانا دیا، نہ کسی نے برقعے دیے، نہ کسی نے دل جوئی کی۔ جو 4 شہر ہے نا اہل کتاب کے، انہوں نے چادریں بھی دی، انہوں نے پانی بھی دیا، انہوں نے کھانا بھی پیش کیا، اور انہوں نے بعض نے تو یہ کہا فاطمہ کی بہو بیٹیوں ہماری شکایت نہ کرنا، مباہلے والی فاطمہ۔ اللہ اکبر، عجب منزل فکر ہے یہ۔ تیسرا جملہ دیر راہب، یہی جہاں کا ذکر میں نے کیا ہے نا، یہ راہب تھا، ایسے ہی مشہور ہے، ایسے میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب یہ آیا تھا، راہب 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک کے ہاں میرجز کرتے ہیں، دوسرے نہیں کرتے، یہ راہب ان میں سے تھا۔ جب یہ آیا، حسین کا بچپنا تھا، اور بس یہ دو جملے رہ گئے چھوٹے چھوٹے۔ اس کا چہرہ اس وقت مرجھا گیا جب اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے مقدر میں اللہ نے اولاد لکھی نہیں، بیٹے لکھے نہیں۔ حسین ابن علی سے دیکھا نہ گیا۔ میں ایک جملہ کہوں گا، حسین وہ عظیم ہستی ہے جس سے کسی کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی نے کہا نانا جب یہ آیا تھا تو خوش آیا تھا، جا رہا ہے تو ڈپریس ہے۔ فرمایا حسین اللہ نے اس کے مقدر میں اولاد نہیں لکھی۔ یہ غلط چیزیں نہیں پڑھنی چاہیے، نعوذ باللہ، کہ اللہ نے نہیں لکھی تو حسین لکھ دیں گے، استغفر اللہ۔ حسین اللہ ہی سے کروائیں گے جو بھی کام کروائیں گے۔ حسین ابن علی نے کہا نانا کیا تقدیر بنوائی نہیں جا سکتی؟ سبحان اللہ، حسین کو پہچانے آپ، تقدیر کا بدلوانا انبیاء و ائمہ کا کام ہے، تقدیر سرے سے نہ ہو اس کا بنوانا حسین ابن علی کا کام ہے۔ کیا بنوائی نہیں جا سکتی تھی؟ اللہ نے تقدیر بنا دی، بیٹے اس کو مل گئے 7، جو مشہور 7 بیٹے ملے۔ جب یہ چلنے لگا، اس نے حسین ابن علی بچے ہیں نا، کہا صاحبزادے جب میرا گھر آباد ہو جائے نا، جب میں پوتوں نواسوں والا ہو جاؤں نا، جب میری اولاد بڑھ جائے تو میرے پاس ضرور آنا۔ حسین ابن علی نے جو جملہ کہا، راہب میں آؤں گا ضرور، مجھے پہچان لینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس میرے عزیزو، آخری جملہ اور التماس دعا، اگر سے ترتیب میں یہ پہلے ہے، بس یہ جملہ سنیں اور اجازت دے دیں۔ ثعلبیہ ایک کنیز تھی بی بی زینب کی، جب علی کی حکومت تھی کوفہ میں، جب علی شہید ہو گئے تو سادات جب جانے لگے تو فیئرویل کے لیے، خدا حافظی کے لیے، سادات جب قبر علی پہ گئے، ثعلبیہ کنیز زینب نے کہا بی بی جب آپ اپنے بابا کی قبر پر خدا حافظ کرنے جائے تو مجھے بھی لے جانا۔ بی بی لے کے گئی، وہاں جب خدا حافظی کر رہے تھے سارے، تو ایک مرتبہ ثعلبیہ نے سادات سے کہا میرے مولا زادوں، میرے مولا زادیوں، جب دوبارہ پلٹنا نہ کوفہ تو مجھے ضرور خدمت کا موقع دینا۔ حسین حسن ابن علی نے تو کچھ نہ کہا، محمد حنفیہ تو خاموش رہے، اطرف خاموش رہے، عبداللہ جعفر خاموش رہے، مگر جب بات حسین ابن علی تک آئی تو کہا ثعلبیہ میں تمہارے گھر میں آؤں گا ضرور، مگر پہچان لینا اس کی شادی ہوئی تھی خولی کے ساتھ۔ جب خولی کے تنور میں ایک مرتبہ نور بلند ہوا، اس نے جو ڈھکنا اٹھایا، کہا اللہ کے ولی تو کون ہے؟ میرے مولا کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، ہم نے نہ کہا تھا ثعلبیہ ہم آئیں گے ضرور، مگر ہمیں پہچان لینا۔ ماتم حسین۔
ਸਹਜਾਦ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਹੋ ਗਮ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਜਾਦ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਹੋ ਗਮ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਜਾਦ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਹੋ ਗਮ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਜਾਦ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਹੋ ਗਮ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ। ਸਹਜਾਦ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਹੋ ਗਮ। ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਸਹਜਾਦ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਹੋ ਗਮ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਜਾਦ ਦੀ ਇਹੋ ਗਮ ਮੁਕਾ ਗਿਆ। ਰੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਰੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਆਇਤਾਂ ਕੁਰਾਨੀ ਇਹੋ ਗਮ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਜਾਦ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸਹਜਾਦ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਹੋ ਗਮ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਰੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਆਇਤਾਂ ਕੁਰਾਨੀ ਇਹੋ ਗਮ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਜਾਦ ਮਾਨ ਦੀ ਪੁਕਾਰੇ ਦੇਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਦਰ, ਮਾਨ ਦੀ ਪੁਕਾਰੇ ਦੇਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਦਰ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇ, ਸੈਯਦਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹੋ ਗਮ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਜਾਦ ਦੀ ਦਿਖ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਰੋੜਨ, ਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਪਿਲਾਵਨ, ਦਿਖ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਰੋੜਨ, ਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਪਿਲਾਵਨ, ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਪਿਆਸੇ, ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਪਿਆਸੇ, ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪਾਣੀ ਇਹੋ ਗਮ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ। ਸਹਜਾਦ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਹੋ ਸਹਜਾਦ ਦੀ ਜਵਾਨੀ। ਸਹਜਾਦ ਦੇ ਜਿਗਰ ਕੋ ਇਹੋ ਗੱਲ ਜੀ, ਸਹਜਾਦ ਦੇ ਜਿਗਰ ਕੋ ਗੱਲ ਚਿਰ ਗਈ ਆ ਦਿਲ, ਸਹਜਾਦ ਦੇ ਜਿਗਰ ਕੋ ਗੱਲ ਚਿਰ ਗਈ ਆ ਦਿਲ, ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸੀ, ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹੋ ਗਮ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਏ। ਸਹਜਾਦ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਰੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਰੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਆਇਤਾਂ ਕੁਰਾਨੀ ਇਹੋ ਗਮ ਮੁਕਾ ਗਿਆ। ਸੈਨ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਸਾਰਾ